نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواہ مسلم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، جو حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت اللہ کے پاک نبی تشریف لائے اور آپ کے اوپر ایک کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر تھی جو حضور نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، کالی کملی اپنے اوپر لی ہوئی تھی۔ تو حضور کے بعد فجاء الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی حضور کے بڑے نواسے، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن تشریف لائے۔ اللہ کے پاک نبی نے ان کو اپنی کالی کملی کے اندر چھپا لیا۔ اس کے بعد حضرت حسین آئے تو اللہ کے پاک نبی نے ان کو بھی اپنے نواسے کو اپنی کملی میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد بیٹی تشریف لائیں، ساری جنتی عورتوں کی سردار حضور کی بیٹی فاطمہ، تو حضور نے ان کو بھی اپنی کملی مبارک میں داخل کر دیا۔ ثم جاء علی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے۔ اللہ کے پاک نبی نے ان کو بھی اپنی کملی میں شامل کر لیا، داخل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ نے تم سے گندگی کو دور کر دیا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل پاکیزہ بنانا چاہتی ہے۔ تو اہل البیت یہاں لفظ ہے آیت میں، اس میں چونکہ یہ 22ویں سپارے کی آیت ہے سورہ احزاب کی، 22ویں سپارے کے شروع میں، اس سے پہلے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر چل رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی ازواج کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں یعنی اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی داخل ہیں اور حضور کی بیٹیاں بھی داخل ہیں، حضور کے بیٹے بھی داخل ہیں، یہ سارے حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گندگی کو، گناہوں کو ان سے دور کر دیا ہے۔ تو مکمل پاکیزہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں اس طرح یہ معصوم تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم وفقنی لما تحب وترضى رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔